السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو معجزہ بنا کر نازل فرمایا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی معجزہ ضروری کیوں ہے، تو اس کی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کو کسی نہ کسی قوم کی طرف لازمی بھیجا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، آپ کے بنانے والا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ کویسچن یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کی طرف انبیاء اور رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اب ان کے دل میں یہ کویسچن پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اٹھ کے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ کویسچن کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، آپ واقعی سچ بول رہے ہیں۔ تو ان کے اس دلیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی یا رسول علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی شے، یعنی کہ وہ چیز کہ جس سے آپ لوگوں کو یہ ثابت کر سکیں کہ میں واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ تو اس کے لیے ایک اور چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ معجزے کو عربی میں آیت کہا جاتا ہے، اور آیت سے مراد ہے نشانی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی ایسی چیز ضرور دی جس سے لوگ پہچان سکیں کہ واقعی یہ بندہ جو ہے جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی یا رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس قوم کی اسپیشیلٹی کے مطابق معجزہ دیا گیا، کوئی نہ کوئی نشانی دی گئی۔ کیا مطلب؟ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر قوم کو دیکھا جائے تو وہ جادو میں بڑا یقین رکھتی تھی، اور جادو میں وہ بڑی بیسٹ تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، جس میں کہ 2 سر فہرست ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ بالکل سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، کوئی اس پہ داغ، کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے وہ اپنی لاٹھی پھینکتے تھے اور وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتی تھی، بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ تو یہ 2 جو معجزے ہیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اس قوم کو سمجھنے میں یہ تھا کہ یہ بھی جادو ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والا معجزہ دیا تو جادوگر جو اس فیلڈ کے ماسٹر تھے، انہیں بڑی اچھی طرح سے پتہ چل سکتا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندہ ہے، یا یہ بھی ہماری طرف سے کوئی جادوگر ہے، کیونکہ یہ ان کی فیلڈ کا معجزہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کا مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کس طرح فرمائی کہ وہی جب انہوں نے وہ والا معجزہ دکھایا کہ انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، تو تمام جادوگر جتنے بھی مقابلے میں آئے تھے فرعون کی طرف سے، تو ان کی ساری وہ جو نظر آنے والی جو رسیاں تھیں، جو اصل میں نظر آنے میں کیا تھی، وہ سانپ بن چکی تھیں، تو وہ جو ان کی طرف سے پھینکی گئی جو لاٹھی تھی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کے ان سب کے سانپوں کو، یعنی کہ رسیوں کو کھا گئی۔ تو ان جادوگروں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ معجزہ ہی ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر اپنی فیلڈ کی ہائٹ کو، اپنی فیلڈ کی سب سے بڑی کامیابی کو سمجھتے تھے کہ کس حد تک جو ہے جادو چل سکتا ہے، تو انہیں پتا تھا کہ یہ جادو سے باہر کی چیز ہے، اس لیے فوری طور پہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے طب سے، میڈیکل سائنس سے تھا، جیسے کہ ان کی قوم جو ہے ان کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ تھی میڈیکل سائنس میں، طب میں، حکمت میں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا مثال کے طور پہ کہ وہ مادرزاد جو اندھا نابینا شخص ہوتا تھا، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، وہ بندہ بالکل دیکھنے والا ہو جاتا تھا۔ جو بھی بندہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسے شفا یاب کر دیتے تھے۔ لیکن ہم اس پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے جتنے بھی میڈیکل سائنس تھی، جتنے بھی ڈاکٹری سائنس تھی، وہ ساری کے ساری عاجز آ چکی تھی، ان کے پاس ایسا کوئی علاج موجود نہیں تھا کہ وہ کوڑ کے مریض کو صحت یاب کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فیلڈ کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مزید جو معجزات عطا فرمائے گئے کہ جناب وہ ایک مٹی سے، گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، اور سب سے ٹاپ پہ وہ ایک مردہ کو کہتے ہیں کہ کم باذن اللہ، تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ سارے کے سارے جو معجزے تھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق پہ ہونے کی دلیل تھی، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں یہ کوئی خود سے نہیں کر رہے، یہ واقعی ان کے پیچھے کوئی سپریم پاور موجود ہے۔ تو اس طرح سے ان کی قوم بھی جنہوں نے سمجھنا تھا ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جنہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں ماننا تھا تو ان کی مرضی، لیکن حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب اسی کانسیپٹ کے مطابق اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک بہت زبردست معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کی بیس پہ کوئی بھی نبی یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام چیلنج فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، اگر آپ کے خیال میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ میرے لیے یہ جو میں معجزہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کا مقابلہ کر کے دکھا دیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا گیا، ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی جو قوم ہے وہ اس وقت کس فیلڈ میں ایکسپرٹ تھی۔ عرب جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، یعنی کہ عرب سے مراد ہے بولنے والے، بڑے فصیح، بڑے بلیغ، اور جناب وہ باتوں میں، شعر و شاعری میں، خطابت میں ٹاپ پہ تھے اس وقت، اور وہ اسی لیے دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ یہ گونگے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی بولنا تو ہمیں آتا ہے، زبان تو ہماری ہے جسے آپ سیکھیے، آپ ہمارے ساتھ بولنے کا مقابلہ کیجئے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ آپ مجھے یہ بتائیے جی، ایک گھوڑا ہے، اس کے آپ کی زبان میں کتنے نام ہیں؟ تو کوئی بھی بندہ کہتا تھا بھئی میں 2 نام ہوں گے، 3 نام ہوں گے، بڑی چھلانگ لگائیں، 6 نام ہوں گے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں بھئی ہم آپ کو گھوڑے پہ ہم آپ کو 100 نام دے سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی صفات پہ۔ تو یہ ان کی بولنے کی ایک استطاعت تھی، ان کا زبان پہ عبور تھا۔ اور مزید اس کے حوالے سے کیا آتا ہے کہ جب میلے لگا کرتے تھے تو وہاں پر شعر و شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، خطابت کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو بندہ سب سے ٹاپ کا خطیب ہوتا تھا یا شاعر ہوتا تھا، اسے سارے جو اس وقت کے لوگ تھے وہ تعظیمی سجدہ کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں سب سے ٹاپ کا بندہ ہے زبان کے اعتبار سے۔ تو اس وقت جو ہے ان کی مایا ناز جو چیز تھی ان کے لیے وہ تھی ان کی زبان، ان کا زبان پر عبور، زبان پر دسترس۔ تو یہ جو چیز تھی نا، اسی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ تھا، یعنی کہ عربی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا۔ اور چیلنج کیا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ کلام یہ پیغمبر خود سے بنا کر لے آیا ہے، تو بھئی آپ بھی اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کے طور پہ قرآن دیا، جو کہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ انہیں یہ ثابت کیا جا سکے بھئی بولنے میں آپ آلریڈی ایکسپرٹ ہو، باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، اور جناب شعر و شاعری میں آپ کو پہلے ہی اپنے آپ پر ایک فخر ہے کہ بولنا تو ہمیں آتا ہے، لوگوں کو کیا بولنا آتا ہے، خطابت میں آپ اپنے آپ کو مایا ناز سمجھتے ہیں، تو بھئی ٹھیک ہے، پھر آپ کو آپ کی فیلڈ کا چیلنج دیا جاتا ہے کہ آپ بھی قرآن جیسا ایک قرآن بنا کر لے آؤ، ایک کلام بنا کر لے آؤ۔ اگر آپ اتنے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود سے بنا کر لے آئے ہیں، تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ چیلنج کو ذرا آسان کر کے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آئے ہیں، تو آپ بھی اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ جب وہ اس چیلنج پر بھی پورا نہ اتر سکے تو پھر چیلنج کو مزید آسان کیا گیا، اور سورہ بقرہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود سے بنا لائے ہیں، تو آپ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ آپ جسے بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہو مدد کے لیے آپ لے آؤ۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے مزید، اور اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس سے آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا آسان چیلنج کر دیا کہ بھئی ایک صورت ہی ایسی بنا کر لے آؤ، اور وہ جو ایک صورت ہے اگر ہم اسے پڑھیں تو چند سیکنڈ میں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چلیں یہ کمپلیٹ ہوگی۔ تصور فرمائیے کہ اتنی چھوٹی سی سورہ بھی وہ نہ بنا سکے، اور یہ چیلنج دیا کنہیں جا رہا ہے؟
ان لوگوں کو جو کہ بات کرنے میں ایکسپرٹ ہیں، جو کہ شعر و شاعری میں ٹاپ پر ہیں، جو کہ خطابت میں وہ ایسے لیول پر ہیں کہ وہ پوری دنیا کو اپنے سے نیچ سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پتہ چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن اس قوم نے اس کے مقابلے میں کوئی ایک سورہ بنانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ بڑی ویسے حیرانگی والی بات ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ ان کے اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا بلکہ کسی سپریم پاور کی طرف سے ہے۔ بالکل اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے انہیں بڑی اچھی طرح سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ بھی ان کی اپنی طرف سے انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ واقعی کسی سپریم پاور کی طرف سے انہیں عطا فرمایا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر بھی اگر کسی نے اسے نہیں مانا تو پھر ٹوٹل مکمل طور پہ قصور اس بندے کا اپنا ہے، جبکہ حجت تمام ہو چکی، دلیل مکمل ہو چکی، تو کوئی بھی بندہ اس پہ مزید آرگیو نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بڑی مزے کی ہے سمجھنے والی، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی تقسیم ہے وہ ہے آیت، اور آیت عربی کا ورڈ ہے آیا، جس کا ترجمہ ہے نشانی، یعنی کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی، حکمت کی، علم کی نشانی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اگر ہم اس کانسیپٹ سے بھی دیکھیں تو قرآن پاک جہاں پر پورے کا پورا ایک معجزہ ہے، اسی طرح سے قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں جمع کر دی ہیں کہ جو بھی بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک آیت بھی اس کے دل پر اثر کر کے وہ بندے کو حق واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم مزید یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کس کس طرح سے معجزہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے معجزہ بنا کے نازل فرمایا ہے۔ تو اس میں سائنس سے متعلقہ معجزات ہیں، اس میں میتھمیٹکس سے متعلقہ معجزات ہیں، اس میں علم فلکیات سے متعلقہ، ایسٹرونومی سے متعلقہ معجزات ہیں، تو اس میں ہماری بایولوجی سے متعلقہ معجزات ہیں۔ تو اتنے سارے معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اس لیے اکٹھے فرمائے کہ جس دور کے بھی لوگ آ کے یہ جاننا چاہیں کہ حق کون سا دین ہے تو انہیں واضح پتہ چل جائے کہ قرآن ہی ہے، اسلام ہی ہے، جو کہ بالکل حق اور سچ ہم تک پہنچاتا ہے، اور یہ بالکل ایز اٹ از محفوظ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کی عظمت کا ادراک عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔